بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2019 کے ذائچوں کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 11ویں سٹار ایکویریس یعنی برج دلو کی۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل بٹن پوش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ہمیں آپ کی محبت آپ کے میسیجز کی صورت میں ملتی رہتی ہے اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، بیل بٹن آپ پوش کر دیتے ہیں، ہماری ویڈیوز آپ تک آتی رہتی ہیں، انہیں لائک اینڈ شیئر بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں آپ کی محبت کی اشد ضرورت ہے آنے والے لمبے عرصے تک۔ اب ہم بات کریں گے برج دلو یعنی ایکویریس کے سیلینٹ فیچرز کی، اور پھر ہم بات کریں گے 2019 کے ذائچوں کی۔ یعنی ایکویریس بڑے متوازن، بڑے متناسب جسامت کے لوگ، کافی صحت مند، وضاقتہ میں تھوڑی نزاکت، لیکن کھلا ہوا رنگ، بھوری آنکھیں، میسمرائزنگ لکس، سحر انگیز نظریں اور نیچرل بلانڈ ہیئر۔ زیادہ تر ان کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں، اسٹریٹ بال کم ہوتے ہیں۔ ان میں فیمیلز کی نسبت میل جو ایکویریس کے لوگ ہیں ان میں گڈ لکنگ پرسنالٹیز کا تناسب فیمیلز کی نسبت زیادہ ہے۔ یعنی اس سٹار میں بھی میل گڈ لکنگ زیادہ ہیں، اور اوور آل اگر ہم گڈ لکنگ کے چارٹ میں دیکھیں تو 12 میں سے تیسرا سٹار ایکویریس۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کر لیں تو ان کے جسم میں کچھ زیادہ بڑی بیماریاں نہیں بنتی۔ ہاں، کبھی کبھی ان کا کارڈیو ویسکولر سسٹم یعنی شریانی نظام یا دوران خون کا نظام وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، جس سے کوئی ہارٹ ڈیزیز وغیرہ بن سکتی ہے یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن کی بے ضابطگی ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسی کوئی بڑی بیماری ان میں نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ ایک چیز ہے، نیچرل اینگزائٹی ہوتی ہے، یہ جسے ہم عام اور عام میں کہتے ہیں بے-چین روح، تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے۔ یہ ایک جگہ سکون سے بیٹھنے کی بجائے چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، یہ چیزوں کو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایلیمنٹ ہے ایئر، ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ محبت میں بھی بہت دل پھینک ہوتے ہیں، پلاننگ میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ کبھی شاپنگ کرنے جائیں تو جو گھر سے سودا لینے جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ لے آتے ہیں، اور کبھی کبھی جو لینے جاتے ہیں وہ لے کے نہیں آتے۔ اٹ ویریز آن دیئر موڈ فلکچویشن بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی بہت اچھے، کبھی بہت برے، کبھی موڈ خراب، موڈی پرسنالٹیز، لیکن ہوتے بہت کمال کے ہیں۔ بیمار بھی کم ہوتے ہیں، نیچرل امیونٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، کوئی بڑی بیماری ان میں بہت کم بنتی ہے۔ یہ تھرڈ ہیلدی سٹار مانا جاتا ہے 12 میں سے، یعنی 12 میں سے تیسرے نمبر کے یہ ہیلدی سٹار ہوتے ہیں۔ پروفیشنل بہت کمال کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی سی وہ لاؤ والی پن بھی ہوتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ٹرینڈ ورکر ہوتے ہیں، ٹرینڈ سیٹرز، یہ وہ نہیں ہوتے۔ یہ اپنے کام کو بہت اچھی طرح کرتے ہیں، لیکن کنونشنل کام، یہ جو عام روٹین کے کام ہے، وہ ان کو کچھ زیادہ پسند نہیں ہوتے۔ یہ انکنونشنل کاموں کی طرف جاتے ہیں، ویریشنز کی طرف جاتے ہیں۔ ایک ہی سیٹ پیٹرن پہ کوئی کام ان کو کرنا پڑ جائے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ آرگینک فارمرز بہت اچھے ہوتے ہیں،
یہ فارمنگ کی فیلڈ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ کار موڈیفائنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹیٹوز، پیرسنگ، اس قسم کی چیز میں بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ انوینشنز کرتے ہیں، چیزوں کی موڈیفائنگ کرتے ہیں، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری بناتے رہتے ہیں. انوینشنز، سائنٹسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. اس اسٹار نے بہت اچھے سائنٹسٹ دیے ہیں، ہسٹری میں بھی اٹھا کے دیکھیں بہت اچھے سائنٹسٹ جو ہیں، اور یہ ایکسل کر سکتے ہیں سائنس کی فیلڈ میں، ایویشنز کی فیلڈ میں، فیشن کی فیلڈ میں، ڈریس ڈیزائننگ. ایون یہ لوگ بہت اچھے ڈیزائنر ہوتے ہیں، بیوٹیشین بہت اچھے ہوتے ہیں، میوزیشین بہت اچھے ہوتے ہیں. کچھ سٹارز ہیں جس میں نیچرل میوزک انسٹرومنٹل پلینگ کا مادہ موجود ہوتا ہے، یعنی یہ انسٹرومنٹل پلیئر بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے کوک ہوتے ہیں. یعنی جتنی ان کنونشنل چیزیں ہیں جو عام ٹرینڈ سے ہٹ کے ہیں، یہ سنگر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ریپ سنگرز ہوتے ہیں. یہ کلاسیکل سنگر کو بہت اچھے نہیں ہوتے، یہ ریپ سنگرز ہوتے ہیں، یہ ویریشنز والے سنگر، یہ اچھا کام کرتے ہیں. یہ پارٹی ان کے اندر بہت ہوتی ہے، پارٹی شارٹی انجوائے کرتے ہیں، فل زندگی کو بہت انجوائے کرتے ہیں. کام کو ہابی سمجھ کے کرتے ہیں، ہابی کو کام سمجھ کے نہیں کرتے، اس لیے یہ 10th پروفیشنل ہے. یعنی پروفیشنلزم میں ان کا نمبر 10واں ہے. تھوڑی سی اگر احتیاط کریں، تھوڑی سی محنت کر لیں تو یہ بہت ہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا کو نیا ٹرینڈ دے دیتے ہیں. لیکن فطری طور پہ تھوڑے سے لاؤبالی ہوتے ہیں، چیزوں کو بہت سیریس نہیں لیتے. لائف کے بڑے اہم ترین معاملات جن کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی یہ بعض اوقات سیریس نہیں لیتے. سو دیٹس وائی یہ پرابلم آتی ہے. اور اس وقت جو پرابلم چل رہی ہے وہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ دباؤ ہے، سارستی بن رہی ہے، پرابلم بن رہی ہے، اس کی وجہ سے ایشوز ہیں، چیزیں ہیں، وہ بھی کچھ چل رہا ہے، کچھ دباؤ ہے. 2019 میں کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. بہرحال جب ہم 2019 میں ان کے پرسنل ذائچوں کی طرف آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے. ابھی ہم 2019 کا اوور ویو، یعنی ان کے لیے کون کون سی چیزیں لکی ہیں وہ بہتر ہوگا. جو ان کے لیے 2019 میں سب سے زیادہ لکی کلر بنے گا وہ بنے گا رسٹ کلر، یعنی زنگاری کلر یا بنفشی کلر یا وہ اورنجش ریڈ جیسے زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کا کلر رسٹ کلر، وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. ریڈ یلو کے شیڈز، براؤن کے، لائٹ براؤن کے، فون کے، اور وہ ٹین براؤن، لائٹ ٹین، ڈارک ٹین، ٹین براؤن کے، وہ بہت اچھے شیڈز ان کو راس آتے ہیں. اس کے علاوہ نیلا کلر ان کو بہت راس آتا ہے. 2019 میں ان کو بلو کے، ریڈ، وائٹ، یلو، اس کے سارے شیڈز راس آئیں گے. میسکولن پرسنالٹیز کو یہ زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، یعنی یہ مردانہ خصوصیات اور مردانہ صلاحیات کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. وہ سارے کام جو مردوں سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ساری فیلڈ جو مردوں سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو یہ سٹار جو ہے وہ تقویت دے رہا ہے اور طاقت دے رہا ہے. 2019 میں ان کی جو باڈی پارٹ سینسٹیو ہوئے ہیں وہ ان کی لوور لیگز اور ان کے اینکلز، یعنی ان کی پنڈلیاں اور ان کے ٹکنے، یہ بہت سینسٹیو ہے. یہاں کوئی چوٹ لگ سکتی ہے یا کوئی پرابلم آ سکتی ہے، یہ سینسٹیو ہے. اگر یہاں کہیں کوئی درد وغیرہ شروع ہو تو اس کی بہت احتیاط کریں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور یورک ایسڈ کی پرابلم ہے وہ بہت احتیاط کریں. میٹل ان کے لیے جو سب سے زیادہ سوٹیبل ہے وہ ایلومینیم ہے. ایلومینیم
جو ہے وہ اس کو اپنے ارد گرد یوز ضرور رکھیں. ایلومینیم کی کوئی بھی ایلومینیم کا کوئی ڈیکوریشن پیس یا کچھ وہ اپنے جہاں یہ سوتے ہیں یا جہاں یہ مطلب زیادہ تر رہتے ہیں وہاں پہ اس کو پلیس کر دیں, یا ایلومینیم کا کوئی بریسلیٹ یا کوئی پینڈنٹ یا کوئی جو ہے وہ پہن لیں, کوئی انگوٹھی وغیرہ, تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. جو ان کی سائیکولوجیکل اپروچ ہے وہ اس وقت انٹروگیٹو ہوئی ہے. شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, ایسی صورت میں انسان ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ سب کر گزروں, میں یہ کر دوں, یا جاننے کی کوشش تجسس میں پڑتا ہے. تو زندگی کی بہت ساری چیزیں بعض اوقات الجھ بھی جاتی ہیں. تو تھنکر بھی یہ بہت اچھے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, بہتری کی طرف پلاننگ کرتے ہیں, اچھی بہترین پرسنالٹیز ہیں یہ, اور 2019 میں اس کو اسٹرینتھ بھی مل رہی ہے. جو ٹریز اینڈ پلانٹس ان کے لیے ٹریز اینڈ پلانٹس ان کے لیے جو اس وقت بہت اچھے رہیں گے, وہ ٹریز ان کے لیے جو ہیں وہ کوئی بھی پھلدار درخت اگر ان کی ویسینٹی میں ہے, کوئی ارد گرد ہے, گھر کے ارد گرد کہیں کسی پارک وغیرہ میں بھی ہے, تو ان کو سود کرے گا. ورنہ کوئی بھی پھلدار درخت گھر پہ لگا لیں, کوئی پودا لگا لیں, دیٹس اٹ. پھل دے یا نہ دے ہو جائے. دوسرا ڈیزی فلاور یا ڈیفوڈلز, وہ چھوٹے چھوٹے فلاور جو ہوتے ہیں وہ ان کو بہت راس آتے ہیں. جیم جو ان کو 2019 میں سب سے زیادہ راس آئے گا وہ ایکوا مرین ہے. ایکوا مرین اور سفائر یعنی نیلم اور ایکوا مرین جو ہے ان میں سے کوئی پہن لیں. گو کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نگینہ پہننے سے پہلے کوشش کر لیں کہ آپ اپنے سارے ایسپیکٹس کو, اپنے ذائچے کو جانتے ہوں اور آپ کے ذائچے کے مطابق ہو, یعنی وہ پتھر جو آپ کے کم از کم 2 ایسپیکٹس کو کیٹر کر رہا ہو, یعنی آپ کے نام کے ساتھ بھی سوٹیبل ہو, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ بھی سوٹیبل ہو. اگر وہ آپ کے مدر نیم کے ساتھ بھی سوٹیبل ہے تو بہت ہی اچھا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اسینڈنٹ اسٹار آپ کا مون سائن, اس کے ساتھ بھی اگر یعنی کم از کم 2 ایسپیکٹس کو یہ ناگ راس آتا ہو تو پہنے. بہرحال اوور آل ایکویریس کے لیے سب سے بہترین جو 2019 میں جیم ہوگا وہ ایکوا مرین ہوگا. چاند کی 13 تاریخ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. چاند کی 13 تاریخ کو 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اور اللہ بہترین کر دے گا. دن جو 2019 میں ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل رہے گا وہ ہفتے کا دن ہے. نمبر ان کے لیے جو سوٹیبل رہے گا وہ 8 ہے. جو الفابیٹ ان کو سب سے زیادہ سوٹیبل ہوگا وہ ایس ہے, یعنی اردو اور فارسی دیگر الفابیٹس میں سے, سین, شین, سواد, ایس. س کی آواز سے جتنے بھی الفابیٹس بنتے ہیں وہ سارے ان کو سوٹیبل ہیں. ڈائٹ میں اگر یہ فروٹ جوس کو ایڈ کر لیں, کیونکہ ان کا میدا بھی اپسیٹ ہو رہا ہے, کچھ پرابلمس بن رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ اگر دودھ کو ایڈ کر لیں تو ان کے لیے بہت ہی بہترین ہوگا. گھر میں اگر پیٹس پالنے ہیں تو مچھلیاں یا بطخیں وہ پال لیں یا کوئی مور رکھ لیں, ان کے لیے بہت بہترین سود مند ثابت ہوگا. 2019 کے حوالے سے جو صدقہ بنتا ہے وہ سرخ کپڑے کا بنتا ہے. اور جو قرآن پاک کی سورت سب سے زیادہ میچ کرتی ہے وہ سورہ کوثر اور سورہ عصر ہے, یعنی فرسٹ اٹیمپٹ میں سورہ کوثر اور سیکنڈ میں سورہ عصر, یعنی سب سے زیادہ جو سوٹیبل ہے وہ سورہ کوثر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ عصر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر اور انا اعطیناک الکوثر. ڈیلی 1 مرتبہ صرف تلاوت کر لیں, چاہے سورہ کوثر کو کر لیں چاہے سورہ عصر کو کر لیں, بس انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. لیکن جب سے ہم نے عرض کیا تھا, پہلے بھی بات تھی, پچھلے سال بھی بات ہوئی
چیزیں نیرو ہو رہی ہیں، اثرات ہیں. ہم آپ کو کوئی بہت اچھی تو خبریں نہیں دے سکتے اس سال کے حوالے سے، 2019 کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 60-70 چل رہی ہے، تو بہت زیادہ ترقی تو نہیں ہوگی، لیکن پلاننگ اچھی کر لیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. روحانیت کے ایلیمنٹس بہت اسٹرانگ ہو رہے ہیں. جب روحانیت کا ایلیمنٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے تو پرابلم آتی ہیں. 2018 60-70 کا آغاز کا سال تھا اور اس سال تھوڑی مشکلات بڑھیں گی. یقیناً ناظرین، آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے، ڈرانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو حالات سے آگاہی دی جائے. بار بار ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ذائچوں کو کئی دفعہ پرکھیں، چیک کریں، کوئی ایسپیکٹ غلط نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیانتداری سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق، اپنے علم کے مطابق بیسٹ آف دی بیسٹ انفارمیشن آپ کو فراہم کریں. اس کے باوجود انسان میں غلطی کا ایلیمنٹ ہے. مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن، یہ ایک بہت مشہور سیئنگ ہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کہ میں امپرفیکٹ ہوں. اگر پرفیکٹ ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی نہیں. ہم جب بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ 60-70 ہے، دباؤ ہے، تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیکھیں، اگر آپ فرض کیا ایک پہاڑی ڈھلوان پہ سفر کر رہے ہیں اور آگے بہت گہری کھائی ہے اور آپ کسی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی شخص آپ کو پہاڑ کی چوٹی پہ انٹیمیٹ کرے کہ اگر آپ نیچے کی طرف جائیں گے تو آگے کھائی ہے، آپ کی گاڑی اس میں گر سکتی ہے، احتیاط کر لیں، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. وہ تو متنبع کر رہا ہوتا ہے کہ آگے حالات سویر ہو سکتے ہیں، سو احتیاط کر لیں. احتیاط کیا؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں. سب سے بڑی عبادت اللہ کا احساس ہے، اللہ کی قربت کا احساس ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے. اس قربت کو محسوس کریں، اس کو محسوس کریں کہ اللہ آپ کو اپنے اندر محسوس ہو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے محبت عبادت کی جان ہے، اللہ کا احساس. اسی طرح جب قرآن پاک میں ایک آیت اتری کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ پہ احسان کرے تاکہ اللہ اسے احسان کا بدلہ دے، تو صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مال تو اللہ کا، سارے کا سارا بھی اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، اللہ پہ احسان تو نہیں ہے. جان بھی اللہ کی، اس کے جو ہے وہ راستے میں مارے جائیں گے تب بھی اللہ پہ احسان تو نہیں ہے. تو یا رسول اللہ، اللہ پہ کیا احسان کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے معاف کر دینا اللہ پہ احسان. تو سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آج تک آپ کو جس کسی نے دکھ دیے، تکلیف دی، پریشانی دی، اس کو سچے دل سے اللہ کی خاطر معاف کر دیں. اللہ کی ایک فطرت ہے، احسان رکھنا پسند نہیں کرتا ہے. 1 روپیہ اس کی بارگاہ میں دیتے ہیں، 1 روپیہ اس کے راستے میں دیتے ہیں، وہ 10 کر کے واپس کرتا ہے، آخرت میں بھی بہت بڑا حصہ دیتا ہے. اگر اللہ سے تھوڑی سی محبت کر لیں تو اس کو آپ سے محبت کرنی پڑ جائے گی، آپ کے سارے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں کٹ جائیں گے. 1000 سال کا اندھیرا بھی ہو تو ہلکی سی روشنی کی کرن اس کو اڑانے کے لیے کافی ہے. اپنے اندر اللہ کا احساس پیدا کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا. اپنے وجود میں اللہ کی پہچان پیدا کریں. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی،
اپنے آپ میں اللہ کی جھلک محسوس کریں، اس روح کو محسوس کریں جو اللہ نے آدم علیہ السلام میں ڈالی تھی. جب اللہ نے کہا تھا فَنَفَخْتُ فِي رُوحِي، میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، وہ جو اپنی روح اللہ کی آپ کے اندر ہے اس ایسنس کو محسوس کریں. آپ کے اندر اتنی طاقت آئے گی کہ یہ ستارے، یہ ساڑھ ستی آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکے. اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، جب آپ گریں گے تو ہوگا. ہاں البتہ اگر آپ کے شخصیت کے ذائچے کی بات کر لیں، بات تھوڑی لمبی ہم نے اس لیے کر دی کہ کچھ چیزیں سمجھانی بہت ضروری ہے. پلاننگ بہت ضروری ہے، پلاننگ کا ٹائم بہت اچھا ہے، پلاننگ کریں. اور اپنے کوئی کام اگر ہو سکے تو اپنے فائنینشیل معاملات جو سارے ہیں وہ کسی مخلص شخص یا کسی اپنے عزیز کے، اپنے قریبی کے سپرد کر دیں تاکہ وہ بہتر طور پہ چلتے رہیں. دوسرا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی کوئی روحانی حصار یا کوئی ایسی چیز، کوئی ریمیڈی، کوئی جو کچھ بھی آپ کسی سے بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے، کسی سے بھی جو بھی آپ کے قریب ہے ان سے اپنا اظہار کروا لیں. کوئی لا بن سکتی ہے، کوئی ایسا کوئی مطلب ڈیوائس بن سکتی ہے جو آپ کی ہورائزن کو جو ہے وہ انلائٹن کر دے. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بار رکھنا حولہ، ہم نے ماحول کو برکت دے دی. یہ ماحول کی برکت کیسے آتی ہے؟ یہ پازیٹیوٹی سے آتی ہے. جادو، اسیب، ٹونا وغیرہ یہ کوئی اٹ سیلف میٹر نہیں ہے، یہ کوئی مادہ نہیں ہے. یہ کلو، گزوں، میٹروں میں، سینٹی گریڈ، فارنہائٹ میں نہیں ناپا جا سکتا. یہ نیگیٹو وائبریشنز کا نام جادو ہے. اسی طرح رحمت، کرم، شفقت، برکت پازیٹیو وائبریشنز کا نام ہے. اپنے اندر اس وائبریشنز کو پازیٹیو کر لیں، بہترین حالات آ جائیں گے. اس کے لیے ہم نے پہلے بھی عرض کیا، اب ہم دوبارہ اس کو عرض کر دیتے ہیں. بہترین طریقہ سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی. بازار سے سی ڈی مل جائے گی آپ کو سورہ رحمان سے علاج کے نام سے. alrahman.com ویب سائٹ ہے، وہاں سے سورت مل جائے گی، آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. آئی فون استعمال کر رہے ہیں تو بھی، اینڈرائڈ فون استعمال کر رہے ہیں تو بھی، اپنے ایپ سٹور پہ جائیے. پلے سٹور اینڈرائڈ میں کہتے ہیں اور آئی فون میں اس کو جو ہے وہ ایپ سٹور پہ جائیے. وہاں پہ جا کے دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایک ایپ موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اس میں طریقہ بھی ہوگا، اس میں سورت کا وہ ٹریک بھی ہوگا. یہ خاص ٹریک قاری باسط کا یہ اتنا کہ زبردست امپیکٹ کرتا ہے آپ کے جسم کی ریڈیشن پہ کہ آپ کو انتہائی پازیٹیو کر دیتا ہے. آپ کے جسم کے اندر 700 ٹریلین یعنی 70,000 کھرب برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں. نیورونز باقاعدہ تو سائنس اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکی، لیکن آپ سمجھ لیں عام لفظوں میں کہ برین نیورونز کا مطلب آپ کی عقل اور ہارٹ نیورونز کا مطلب آپ کی جان. یہ وہ الیکٹرولائٹس ہیں جو آپ کے جسم کی موومنٹس کو، خیالات کو، چیزوں کو، سب کو چلاتے ہیں. اور یہ فزیکل نہیں ہے، یہ میٹا فزیکل ہے. الیکٹرولائٹس ہیں، کرنٹ کی لہریں ہیں جو آپ کے جسم میں فوبیاز وغیرہ سارا کچھ بناتی ہیں. جب آپ سورہ رحمان سنیں گے تو ان الیکٹرولائٹس میں سے، ان نیورونز میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اللہ کے نور سے برسٹ ہوگا، یہ پازیٹیو ہوگا. ایک چین ری ایکشن آپ کی باڈی کے اندر پیدا کرے گا، بالکل ویسے ہی جیسے نیوکلیئر بلاسٹ میں ایک چین ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ انشقاق میں کیا. پوری نیوکلیئر تھیوری سورہ انشقاق میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ 1 سے 4، 4 سے 16 اور ایسے ہوتے جاتے ہیں جیسے اللہ نے اس کی تجزیہ کا ذکر کیا. آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں سے کوئی ایک پھٹے گا، وہ آپ کے اندر اتنا نور پیدا کر دے گا، نہ نیگیٹیوٹی رہے گی، نہ ڈیڈ سیل، نہ ڈیزیز سیل، کچھ بھی نہیں رہے گا. بالکل ویسے ہی کہ جیسے کئی کلومیٹر نیچے زمین میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں چاگی کے اس کالے پہاڑ کی چوٹی سفید ہو گئی، اسی طرح آپ کا کردار سفید ہو جائے گا. اسی طرح آپ کی زندگی میں سے اندھیرا نکل جائے گا، اسی طرح آپ کی زندگی میں سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی نکل جائے گی.
ایک تو سورہ رحمان کو سن لیں صبح دوپہر شام دوائی کی طرح، آدھا گلاس پانی رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور جب سورت ختم ہو جائے تو دل میں 3 بار اللہ 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 ڈوب کے بڑے محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی بے لوثیت سے، ایسے جیسے ابھی ماں کا ذکر کرتے ہیں یا بچوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو پورے جسم میں محبت کی لہر محسوس ہوتی ہے، اس 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے کو ایسے پکاریں کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرے. اور اللہ کہتا ہے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. سورہ رحمان آپ نے 7 دن صبح دوپہر شام سننی ہے، آدھا گلاس پانی رکھ لینا ہے. واٹر میموری تھیری آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، یہ پانی کیوں کرتا ہے، پانی ایبزارب کرتا ہے، اپنے اندر چیزیں سالو کرتا ہے. یا فوکیٹو تھیری جو جیپنیز کی ہے کہ پانی پہ قرآن پاک یا کوئی الہامی کلام پڑھا جائے تو پانی کا پی ایچ لیول بدل جاتا ہے. یہ پانی انتہائی اہم ہے. ایک تو آپ نے سورہ رحمان جب ختم ہو جائے تو دل میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینا ہے. دوسرا آپ نے کم از کم 3 مہینے 92 ڈیز کم از کم 3 مہینے آپ نے سورہ جب بھی پانی پینا ہے آنکھیں بند کر کے، سورہ رحمان 7 دن کے بعد چھوڑ دینی ہے، اس کی ضرورت کو زیادہ کنٹینیو نہیں کرنا، صرف پانی پینا ہے، آنکھیں بند کر کے دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ کے وہ پانی کم از کم 3 مہینے 92 ڈیز کے لیے آپ نے پینا ہے. دیٹس اٹ، دیٹس گڈ انف. سارے اثرات ختم ہو جائیں گے. صدقہ دیتے رہیں. پرندے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ پال لیں. طبیعت تھوڑی سی بوجھل ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑے کے چانسز ہیں، احتیاط کریں. بردباری اور تدبر 2019 میں اہم ترین آپ کی کیز ہوں گی جو آپ کو کامیابی دے گی. کیونکہ یہ آنے والے 2.5 سال نسبتاً کچھ تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں، اس کے بعد اگلے 2.5 سال پھر یہ لمبا کام ہے، کچھ سالوں تک چلے گا لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. معیشت کی بات کر لیں تو آپ نے یہ فیل کر ہی لیا ہوگا کہ 2018 کے نومبر دسمبر میں آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ڈاؤن پہ گئی تھی اور اس میں پرابلم آ رہی تھی. قناعت پسندی اور شکر گزاری کو شعار بنا لیں اور تھوڑا سا اگر کم اخراجات کرنے پڑیں تو وہ کر لیں، کامیابی ہوگی. مارچ اور جولائی بڑے اہم مہینے ہیں، اس میں آپ کو چیزیں بہتر محسوس ہوگی. البتہ نومبر دسمبر 2019 جو ہیں وہ تھوڑا دباؤ لے کے آ سکتے ہیں. اگر پلاننگ آپ ٹھیک کر لیں، کسی روحانی مالک سے اپنا پورا ذائچہ مکمل نکلوا لیں، پرسنل ذائچے کی بات کروں کسی سے بھی، اور اس کے مطابق آپ گائیڈنس کے مطابق کریں تو 2019 آپ کے لیے بڑا اچھے سالوں میں بھی شمار ہو سکتا ہے. لیکن اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. ہم جب ذائچہ بناتے ہیں تو ہم اس بنیاد پہ بناتے ہیں کہ موسٹ آف دا پیپل ول فیس دا سیم سملر سچویشنز. ضروری نہیں ہے کہ ایکسیپشن ساری ہوں، 100% تو صرف اللہ کی ذات ہے. ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم آپ کو بتائیں ہمارے علم کے مطابق 99.99% ایکوریٹ ہو. زراعت، باغبانی، جائیداد کے کام میں بہت فائدہ ہے. آرکیٹیکچر، انٹیریئر، لینڈسکیپنگ اور آرگینک فارمنگ وغیرہ، یہ لوگ جن کا تعلق مٹی سے ہے وہ تعلق جو ہے وہ کامیاب رہیں گے. کنسٹرکشن سے وہ بہت کامیاب رہیں گے. آٹو موبائل کا کام میں جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں چل سکتا. ہاں البتہ جولائی اگست میں ان ایکسپیکٹڈ منی کے چانسز بھی ہیں. معیشت کے حوالے سے بہترین ہے. رومانس کا ذائچہ دیکھ لیں تو رومانس کے ذائچے میں بہت سارے لوگ زندگی سے نکل جائیں گے. لیکن بریک اپس بھی اچھے ہوتے ہیں کہ جو لوگ سوٹیبل نہیں ہیں، جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کے لیے بوجھ بن سکتے ہیں، جو آپ کے اوپر دباؤ لا سکتے ہیں، ان کا زندگی سے نکل جانا ہی بہتر ہے. لیکن اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، ہارٹ بریکنگ ہوتی ہے، دباؤ آتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، بے چینی وغیرہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کو بھی پازیٹیو لیں تو وہ بہتر ہے. بریک اپس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. سیکشل اب نارمیلٹیز بڑھ رہی ہیں، ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں،
لو میرجز کے چانسز بھی ہیں لیکن کامیابی کے چانسز ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ اپنے اندر بردباری پیدا کریں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی لوگ آپ کو غلط بات بھی کہتے ہیں تو اس کو اپنے اندر جذب کرنا سیکھیں. سیکس پیک بہت بن رہی ہے. جب سیکس پیک بنتی ہے تو انسان جنسی جرائم میں جاتا ہے, انسان اب نارمیلٹیز میں جاتا ہے, جینڈر لیس سیکس کی طرف جاتا ہے, ہومو سیکشولیٹی کی طرف جاتا ہے. یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اس کو احتیاط کریں. ہیلتھ کے حوالے سے یہ 2019 بہتر سال ہے. ہیلتھ کے بڑے مسائل نہیں ہوں گے یقیناً, البتہ پرہیز کر لیں. پرہیز سب سے بڑی طاقت ہے, دوائی سے زیادہ احتیاط ہے. پرہیز کر لیں. اس سال میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے اسٹارز میں ایلوپیتھک میڈیسن سے زیادہ ہربل اور جو ہے یہ نیچرل ریمیڈی اور خاص طور پہ طب نبوی وہ بہت بہترین طریقہ علاج ہوگا. سفر کے حوالے سے بات کر لیں تو کاروباری سفر کو خاص فائدہ تو نہیں دیں گے, البتہ بہتری کی طرف ضرور جائیں گے. البتہ مذہبی اور روحانی سفر, حج, عمرہ, زیارات وغیرہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں. اندرون ملک سفر جو ہے وہ ابراڈ سفر سے زیادہ کامیاب ہوگا. اگر ہم گرہنوں کی بات کر لیں تو ان میں سے بہت سے گرہن ایسے ہیں, یعنی 3 گرہن ایسے ہیں جو آپ کو نیگیٹو امپیکٹ کی بجائے بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ دے رہے ہیں. خاص طور پہ 6 جنوری کا گرہن وہ ایسا ہوگا کہ جو دشمن آپ سے حسد کر رہے تھے, خفیہ طور پہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, وہ کھل کے سامنے آئیں گے اور زیر ہو جائیں گے. یعنی آپ کے خلاف کھڑی ہوئی طاقتوں کو یہ گرہن گرا دے گا, پازیٹیو امپیکٹ لائے گا. 21 جنوری کا گرہن جو ہے وہ فیملی افیئر, رومانٹک افیئر, شک شبہ, بریک اپس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. احتیاط کر لیں, اپنے آپ پہ بھروسہ کریں, کسی کے پیچھے لگنے کی بجائے اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھیں اور بہترین ہو جائے گا. 3 جولائی, 17 جولائی اور 26 دسمبر یہ تینوں گرہن بہت پازیٹیو ہو رہے ہیں آپ کے لیے. 3 جولائی کا اگست جو گرہن ہے وہ قرض, یعنی وہ آپ کے اوپر جو قرضہ وغیرہ ہے اس کو اتار دے گا, صحت کو بہتر کر دے گا. اگر کوئی آپ کسی قانونی معاملات میں ہے اس سے آپ کو جان چھوٹ جائے گی, بہت اچھا ہو جائے گا. 17 جولائی اور 26 اگست سیم امپیکٹ جو 6 جنوری والا کر رہا ہے, یعنی آپ کے دشمنوں کو زیر کرے گا, آپ کے حاسدین کو جو ہے وہ آپ کے اوپر جادو ٹونا سیب کے اثرات کو ختم کرنے میں مددگار ہوگا. ناظرین, آپ کی سپورٹ ہمیں یقیناً چاہیے ہے اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیں گے, بیل بٹن پوش کر دیں گے, ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں گے. آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا. ناظرین, یہ بھی عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ اس چند منٹ کی ویڈیو میں تمام لوگوں کے تمام مسائل کی طرف اشارہ کرنا یا ان کو بیان کرنا یقیناً بہت مشکل اور انسانی ہاتھ کے لیے ناممکن ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کریں, لیکن اگر آپ کی کوئی پرسنل انفارمیشن ہے تو آپ ہمیں, ہمارے چینل کا نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ وی آر ہیئر ٹو آنسر. سکھ, صحت, سلامتی سے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.